یہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگ دجال کے خلاف پوری امت سے زیادہ سخت ہوں گے. اشد امتی علی الدجال، یہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں یہ بھی انہی سے عرب ہیں، اور یہی بنو تمیم یہی قبیلے ملتے ہیں. دجال کے بارے میں ذہن میں رکھو کہ ایک دجال وصفی ہے، ایک دجال شخصی ہے. دجال وصفن دجل سے ہے، ہر تلبیس کرنے والا، جیسے محمد بن اسحاق کو کہا اشہد انہ دجال من الدجال، یہ دجال وصفی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سلاسون دجال 30 دجال ہوں گے. یہ کون سے دجال ہے؟ وصفی دجال. اور ایک دجال شخصی ہے، مشخص شخص. تو یہاں مراد کون سا دجال ہے؟ مشخص شخص مراد ہے. آج کل بعض ایسے بھی سننے میں آیا کہ محققین پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہوتے ہوئے. ایک پورا گروہ ہے وہ دجال کے خروج کا منکر ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے دجال. ہم کہتے ہیں تم وصفی ہو، وہ شخصی ہے. اس لیے وصفی دجالوں کے ہوتے ہوئے بھی شخصی کی بہت ضرورت ہے. تم اس والا کام نہیں کر سکتے، تم ذرا ٹرڑے ہو، وہ دیسی اصل دیسی ہے، اور تم فارمی دجال ہو. تو فارمی دجال جہاں کام نہیں دیتا وہ دیسی دجال کی ضرورت ہے. اور فارمیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کا نزول بھی کوئی خاص حکمت پہ مبنی نہیں ہے، وہ دیسی دجال کے خاتمہ کے لیے ہے. دجال اور نزول مسیح یاد رکھو یہ دین میں قطعی طریق سے ثابت ہے، اور جو نزول مسیح اور ان علامات قیامت جو تواتر سے ثابت ہے ان کا انکار کرے وہ قطعی کافر اور بے دین ہے، چاہے جتنا بڑا وہ محقق کہلوانے کا مدعی ہو. تو اب یہ لوگ جتنے بھی بہانے کرتے ہیں دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ کا نزول، جو خروج دجال کے منکر ہیں نزول مسیح کے بھی منکر ہیں، تو یہ پورا تواتر، اگر یہ احادیث کا بھی انکار کر دیا جائے اتنی کثرت کے ساتھ تو پھر دنیا میں کوئی حدیث بھی محفوظ نہیں. تو یہ اصل منکرین حدیث ہے. اس لیے ان سے سب سے پہلے گفتگو کرنی چاہیے حجیت حدیث پہ کہ حدیث حجت ہے یا نہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان سے گفتگو ہونی چاہیے اصول حدیث پہ کہ حدیث کو اگر چھوڑنا ہے تو اس کا اصول کیا ہے. تو دونوں چیزیں، اصول بھی جو محدثین کے مسلم ہیں، کیونکہ حدیث ہم نے لی ہے محدثین کے اصول سے، درایت فقہا سے لیں گے، روایت محدثین سے لیں گے. یہ بات اچھی طرح، اب ہم جن احادیث پہ بات کرتے ہیں آپ ہمارے انداز کو سمجھے، اس پہ گمراہ نہ ہوں. ہم بالکل دونوں چیزوں درمیان میں پل صراط پہ، ایک طرف منکرین حدیث ہے، دوسری طرف منکرین قرآن ہے. تو ہم نے جو بات بھی کرنی ہے، جتنا سال کا حصہ رہتا ہے، جتنا میں نے گفتگو کی، آپ کا یہ شرعی حق ہے کہ کوئی ایک روایت پہ ایسی چیز پیش کرے کہ جس پر میں نے اپنی ذاتی تحقیق پیش کی ہو، اور یا کسی روایت کا انکار کیا ہو بغیر اصول محدثین کے. اس میں محدثین کے اقوال یا اصول موجود نہیں، آپ ایک ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے. تو ہم منکرین قرآن اور حدیث کے جو منکر ہیں اور منکرین قرآن بھی ہیں، ان سے حفاظت حدیث کے پیش نظر احادیث پہ ایک تحقیق کرنا، تثبت فی الحدیث، یہ تو محدثین کی شان ہے، کام ہے. آپ تو پڑھ رہی ہے، اب جب تک یہ بات نہ ہو تو حدیث حاضر نہیں ہوتی. لیکن خواہش پرستی، ہوا پرستی کہ میرے مزاج کے خلاف حدیث ہے یا میری سمجھ سے بالا کر رہے، بس اسی کے گرد حدیث کا انکار کرنا جس کی کوئی اصول حدیث میں وجہ نہیں ہے، تو یہ ایک شیطنت ہے اور ضلالت اور گمراہی ہے.